ہم ہزاروں ٹن سامان ادھر سے ادھر پہنچا سکتے ہیں، لیکن اپنے نوجوان بچوں کو بے وقت اور بے وجہ مرتا نہیں دیکھ سکتے۔ اتنے کاندھے مضبوط نہیں ہمارے کہ ہم ان کو قبرستان تک پہنچائیں۔ نشے کی لت ہے اور جو بڑھتے جرائم ہمارے شہر میں ہے، اس کے خلاف ہم کو کھڑے ہونا ضروری ہے، کیونکہ آج یہ بہت مختصر سے معاملات میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ بڑھتا چلا جائے گا، یہ ٹرینڈ بن جاتا ہے۔ اور اگر میں یہ سوچ کر چپ ہوں کہ میں نشہ نہیں کرتا، میرے بچے نشہ نہیں کرتے، میں جرم میں مبتلا نہیں ہوں، میرے بچے جرم میں مبتلا نہیں ہے، تو کتنے دن تک میں سیف رہوں گا اگر میرے پڑوس میں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نشے کی لعنت اور یہ جرم کی مجرمانہ جو حرکتیں ہیں، یہ میرے گھر آنے سے پہلے میں اس کو روک دوں۔ جیسا ہم یہاں پر جو آئے ہیں، ہم کو بتایا گیا کہ یہاں پر آپ لوگ جو ہے بہت ہی زیادہ محنت سے پیسہ کماتے ہیں، اپنا گھر چلاتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ تھوڑا ہم اپنے آس پاس بھی نظر دوڑائیں کہ میں نشہ نہیں کرتا، میں کسی مجرمانہ معاملات میں مبتلا نہیں ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے، میرا بھائی، میرا بھتیجا، میرے خاندان کے لوگ کہیں اس میں مبتلا تو نہیں ہے۔ اس بات کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم کام کیوں کرتے ہیں، پیسہ کیوں کماتے ہیں؟ اپنے پریوار کو ایک اچھی زندگی دینے کے لیے۔ اور اگر ہم صرف پیسہ دے رہے ہیں، اگر ہم اس بات کا دھیان نہیں رکھتے کہ میرے بچے کہاں جاتے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ اٹھتے ہیں، کہیں ان کو نشے کی لت تو نہیں ہے، اگر ہم اس بات کا جائزہ نہیں لیں گے تو یقین مانیے بھائیوں کہ ہمارا یہ پیسہ کمانا، یہ اتنی محنت کرنا، یہ سب بیکار چلا جائے گا۔ کیونکہ آپ لوگ یہاں پر دن رات محنت، فزیکل آپ لوگ جو جسمانی کام کرتے ہو، خون پسینہ ایک کرتے ہو آپ، تو یہ تو بہت زیادہ ذمہ داری کی بات ہے کہ اتنی محنت سے کمایا پیسہ، اتنی محنت کرنے کے بعد اگر میں اپنے گھر والوں کو کچھ دوں تو اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا جائزہ بھی رکھوں کہ کہیں میرے آس پڑوس میں کہیں کوئی نشے کا کاروبار تو نہیں چل رہا، کہیں ہمارے بچے نشے میں مبتلا تو نہیں ہے، کہیں کوئی جرم تو نہیں ہو رہا ہے۔ کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں جو شخص مبتلا ہوتا ہے صرف وہ پریشان نہیں ہے۔ آپ دیکھیے شہر میں کئی لوگ جو نشے میں مبتلا ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، صرف وہ پریشان نہیں ہے، ان کا پورا پریوار پریشان ہے۔ ایک پیشنٹ کے ساتھ میں 2-3 لوگوں کو رہنا پڑتا ہے، پھر پیسے خرچ کر کے علاج کرانا الگ پڑتا ہے۔ تو اس سے اچھا ہے کہ اس نوبت تک پہنچنے سے پہلے ہی ہم اس کو روک لیں، ہمارے آس پاس کا جائزہ لیں، اپنے بچوں کا جائزہ لیں۔ کیونکہ آپ لوگ یہاں پر، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر کئی ٹن سامان اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے ادھر سے ادھر کر دیتے ہو، کئی وزنی سے وزنی سامان آپ اٹھا کر ایک ٹرک سے دوسری ٹرک اور کنٹینر سے ٹرک میں آپ لوڈ کر دیتے ہو، بس یقین جانیے کہ آپ کے کندھے اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ جوانی میں اپنے بچوں کی لاشوں کو اپنے کندھے پہ اٹھا سکے، اتنے مضبوط کاندھے نہیں ہیں کسی کے بھی۔ بے وجہ اور بے وقت ہونے والی نوجوانوں کی موتوں کو، ان کی لاشوں کو قبرستان تک پہنچانے کے لیے کسی کے کاندھے اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ ہم ہزاروں ٹن سامان ادھر سے ادھر پہنچا سکتے ہیں، لیکن اپنے نوجوان بچوں کو بے وقت اور بے وجہ مرتا نہیں دیکھ سکتے۔ اتنے کاندھے مضبوط نہیں ہمارے کہ ہم ان کو قبرستان تک پہنچائیں۔ اور دیکھیے یہ جتنے بھی نشے کے کاروبار ہے، جتنے بھی جرائم ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بستیوں میں یہ زیادہ نظر آتا ہے، کیونکہ ایزی ٹارگٹ ہے۔ نشہ کا کاروبار کرنے والوں کو پتا ہے کہ یہاں پر بچے بہت آسانی سے ٹارگٹ ہو جاتے ہیں۔ وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہے، چھوٹے موٹے گھر کی پریشانی ہو سکتی ہے، پیسوں کی تنگی ہو سکتی ہے، مفلسی ہو سکتی ہے، لیکن یقین جانیے کہ کوئی بھی مجبوری اور کوئی بھی پریشانی کا حل نشہ نہیں ہو سکتا ہے۔ غریبی، میں سمجھتا ہوں غریبی سہولت ہے۔ اگر امیر ہونا ہی شان کی بات ہوتی، اگر پیسے ہونا ہی شان کی بات ہوتا، تو اللہ اپنے سب سے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے امیر انسان بنا کر بھیجتے۔ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے حالات کیا تھے، ایک وقت کھاتے تو دوسرے وقت کھانے کا انتظام نہیں تھا، ایک کرتا پہنتے تو دوسرا کرتا نہیں ہوتا جب تک وہ کرتا دھو کر دوبارہ اس کو پہنتے، کئی کئی دن تک فاقے کھینچتے، بھوک کی شدت بڑھتی تو اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ دیتے۔ تو اللہ نے ہمارے سامنے یہ ایگزامپل دیا کہ غریبی کوئی بھی ایپ کی بات نہیں ہے، جبکہ اگر سہولتیں کم ہوگی اتنا حساب کم ہوگا مجھ سے، جتنی زیادہ نعمتیں ہوگی اتنی زیادہ پوچھ ہوگی۔ تو
تو انسان غریب پیسے نہ ہونے سے نہیں ہوتا ہے, ضرورت کی چیزوں کی کمی کی وجہ سے غریب نہیں ہوتا ہے. غریب انسان وہ ہوتا ہے جس کی سوچ غریب ہوتی ہے. تو اگر میں چاہتا ہوں کہ میری دنیا اور میری آخرت سدھر جائے, مجھے اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ کہیں میں تو نشے میں لپت نہیں ہوں, کہیں میں کسی جرم میں مبتلا تو نہیں ہوں, میرے آس پاس کے بچے کہیں وہ نشے کے عادی تو نہیں ہے, کہیں وہ کسی جرم میں مبتلا تو نہیں ہے. اس بات کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے, اور اسی مقصد سے ہم یہاں پر آئے ہیں کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہمارے علاقوں میں کہیں پر بھی کوئی نشے کا کاروبار نہ ہو, کوئی بھی بچہ, کوئی نوجوان نشے کا عادی نہ ہو, اور کوئی بھی جرم جو اپنے شروعاتی دور میں اس کو وہیں پہ روکنے کی کوشش کرے. یہ نہ سوچے کہ میں تو مبتلا نہیں ہوں, میرا بھائی مبتلا نہیں ہے. جو کوئی بھی آپ کے آس پاس کسی بھی قسم کے جرم میں مبتلا ہے, اس کو ہاتھ پکڑ کے روکیے, کیونکہ آج وہ آپ کے پڑوس میں ہے, آپ کے گھر آنے کو اس کو ٹائم نہیں لگے گا. بس اسی میسج کے تحت ہم یہاں پر آئے ہیں, اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں جائزہ لیں اور نشے کا کاروبار اور جو بھی جرائم ہوتے ہیں ان پہ نظر رکھے, اپنے محلے کے ذمہ داران تک بات پہنچائے, مسجد تک بات پہنچائے اور اس کو روکنے کی کوشش کرے. بہت بہت شکریہ.